اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں محمد بن قاسم ملعون کے خلاف ایک بیان جاری کروں گا. اور اس لحاظ سے میں پہلے تو ایک وضاحت دے دوں کہ آج کی جو ویڈیو ہماری محمد بن قاسم پر آنے والی ہے، میں اس میں بالکل اختصار کے ساتھ جتنے کم دلائل میں دے سکتا تھا وہ میں ذکر کر رہا ہوں محمد بن قاسم کے لیے، کیونکہ یہ عزیزان کوئی ایسا ٹاپک ہی نہیں ہے جس کو چھیڑا جائے. اس خبیث کا ملعون ہونا بالکل اعظم من الشمس واضح ہے، بل اس کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ اس کے لحاظ سے برادران اہل سنت کے کئی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور انہیں غلط ٹریک پہ لگایا جا رہا ہے، تو مجھے مجبوراً محمد بن قاسم کی اصلیت آپ لوگوں کے سامنے آ کے کھولنا پڑ رہی ہے، جسٹ فار دیٹ ریزن. اور جتنا ہو سکتا تھا کم سے کم دلائل میں اس ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ ٹائم بھی بچ جائے اور اس کی اصلیت بھی کھول کے دنیا کے سامنے آ جائے. بالکل کم، کیونکہ اگر محمد بن قاسم ملعون کی حقیقت پر مکمل دلائل سے اگر کوئی ویڈیو بنائی جائے وہ تو خیر فی البدی 4-5 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی. تو میں آپ جیسے جانتے ہیں میں نے کبھی مولویوں کی طرح آپ کا اتنا وقت لیا نہیں ہے، نہ مجھے پسند ہے. تو خیر، حافظ ابو یحییٰ وہابی مولوی جو پچھلی دفعہ مختار ثقفی پر جھوٹ باندھ کر فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہم نے اسے پکڑ لیا اور اچھی خاصی اس کی پٹائی کی. اس دفعہ دوبارہ وہی مولوی ہمارے ہاتھے چڑھا ہے محمد بن قاسم کے لحاظ سے. اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل کلیریفیکیشن شیعہ سنی کتب سے دے کے جاؤں گا محمد بن قاسم کے لحاظ سے. اور میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اختصار کے ساتھ کم از کم جو دلائل میں دینا چاہ رہا تھا یہ وہ ہیں. اگر زیادہ سے زیادہ اور مزید بڑے اور مستند دلائل کی بات ہے وہ تو پھر خیر کیا ہی کہنے. خیر چلتے ہیں جی اس کے بیان کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محمد بن قاسم کے لحاظ سے کیا تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی عوام کو. خیر القرون کے بندے کے بارے میں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جھوٹا جو پراپیگنڈا روافظ کی طرف سے کیا گیا ہے، آپ اس کو متواتر بنانے کے درپے ہیں. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو کہ ساری کتابوں میں بھی درج نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے جھوٹ بنایا اور آگے منتقل کر دیا، کسی رافضیوں کی کسی کتاب میں لکھا ہوگا، وہاں سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا. خیر ان قرون کے بندے کو مسلمان کو یہ ہے وہ خیر ان قرون استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. توبہ استغفار. ہر دشمن علی، ہر وہ بندہ جو محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھونکتا ہو، انہیں رحمت اللہ علیہ بنانے میں انہیں بہت شوق ہے، خاص کر کے دیوبند اور وہابی حضرات کو. بریلوی تو چلو پھر اس معاملے میں کچھ حد تک ٹھنڈے ہیں، انہیں بڑی آگ لگی ہوتی ہے کہ کسی طرح اندر کا گند وہ ناسبیت ہم ظاہر کر دیں. خیر، اور وہی ڈرامے بازی عزیزان، پتہ نہیں کون سے کس طرف سے آ کے جی وہ رافضیوں کی کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا، یہ ہے وہ ہے. بیٹے صرف رافضیوں کی نہیں تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے الحمدللہ، وہ میں آج پیش کرنے لگا ہوں. اب ذرا اس جھوٹ کی طرف چلتے ہیں جس جھوٹ کو آشکار کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، بالخصوص محمد بن قاسم ملعون کے لحاظ سے. نام مشہور بھی نہیں ہے، ہماری تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا اسلام لے کر آنا اور یہاں ایک عورت کی مدد کے لیے آنا یہ درج ہے نا زیادہ تر کتابوں میں. تو اس کو تواتر بنانا چاہیے تھا نا اگر آپ نے بنانا تھا تو. لیکن آپ نے یہ بات چھوڑ دی اور بعض نام نہاد ملنگوں اور یہ میراثیوں اور یہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں نام نہاد، ان کی بات کو آپ نے دلیل بنا لیا کہ ان سے پوچھ لو جی. اچھا جی محمد بن قاسم کے بارے میں تو ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے کہ وہ سادات کو قتل کرنے آیا تھا، یہ ہے وہ ہے. وہ تو جی ایک خاتون کی داد رسی کے لیے آیا تھا، اس کی مدد کرنے کے لیے، یہ ہے وہ ہے. کہانی کروانی ہو تو ان وہابیوں سے کوئی سیکھے ذرا. میں بھی نہیں کہتا سارے بھابی کافر ہیں، تو بھابی ہوندے بھی جھوٹے نے ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ تو پتہ ہے.
اب عزیزان پہلے تو ہم چلتے ہیں ذرا شیعہ کتاب کی طرف، تاکہ ہماری طرف سے بھی موقع واضح ہو جائے کہ ہم محمد بن قاسم ملعون کو کیا سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد بیٹے کہا تھا نا رافضیوں کی کتابوں میں، صرف رافضیوں کی کتابوں نے، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور اکابرین کی کتابوں میں، ان میں سے ایک آج میں پیش کرنے لگا ہوں، اور باقاعدہ بتاؤں گا کہ اس بندے نے سندھ میں جا کے کیا کارروائی ڈالی تھی جس کی وجہ سے ہم شیعہ سے نفرت کرتے ہیں. تیری کتاب سے پہلے ذرا اپنے گھر کی کتاب سے ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں. یہ عزیزان میرے ہاتھ میں موجود ہے علامہ ابو جعفر سید احسن زیدی صاحب کی کتاب مذہب شیعہ، ایک قدیم تحریک وہمہ گیر قوت. اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 92 پر 92 باب نمبر 44 سندھ میں تحریک تشیع کی مختلف مسائل، اور حصہ بے میں حجاج بن یوسف کا قتل عام میں تحریک تشیع کا مددگار بن گیا. یہ جو باب ہے کہ حجاج بن یوسف خبیث جو تحریک تشیع کے قتل عام کا سب سے بڑا سرغنہ تھا، اس کے بارے میں یہاں پہ مکمل ڈیٹیل ہے کہ محمد بن قاسم کی مہم جس نے سندھ کی فتح کا سامان کر دیا، حجاج بن یوسف کے انتقامی جوش کا نتیجہ تھی. ٹھیک ہے جی، محمد بن قاسم کو کس نے بھیجا تھا؟ حجاج بن یوسف. اور حجاج بن یوسف کے بارے میں تو صحیح مسلم تک میں حدیث موجود ہے کہ وہ ملعون ہے اور قاتل صحابہ تھا. خیر، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر عرب مسلمانوں کی سب سے قدیم نو آبادیاں بھی حجاج کی بدولت وجود میں آئیں. ٹھیک ہے جی، اگرچہ اس میں حجاج کی کوشش بلکہ خواہش کو بھی دخل نہ تھا. حجاج امویوں کا ملازم تھا. ٹھیک ہے جی، اور ہاشمیوں کا بدترین دشمن. مشہور ہے کہ اس نے 50,000 افراد کو فریق مخالف کے طرفدار تھے تیغ ظلم و ستم کا شکار بنایا تھا. چنانچہ جہاں کہیں وہ جاتا بنی ہاشم کے طرفدار ترک وطن پر مجبور ہو جاتے. ٹھیک ہے جی، یہ محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف ملعون، ان دونوں ملعین کی یہ میری بھگت آپ نے دیکھ لی ہے. 50,000 سے زائد شیعان علی ابن ابی طالب کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا. یہ ہے جی اس عورت کی مدد بقول ان کے، میری مائی کی مدد کرنے آتا. پتہ نہیں تمہارا ہیرو ٹھرکی کیوں ہے، اتنا مائیوں کی مدد کرنے آتا تھا، کوئی بندہ نہیں ملا مدد کرنے کے لیے. خیر عزیزان، یہ تو شیعہ کتاب کی بات تھی. اب ذرا ان کی کتاب کی طرف چلتے ہیں. بیٹے یہ تو کوئی شیعہ نہیں ہے نا. آپ کے امام طبری، یہ ان کی نفیس اکیڈمی سے بھی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، تاریخ طبری جلد نمبر 4. اور آپ کے امام طبری نے تاریخ طبری جلد 4 حصہ دوم صفحہ 386 پر سندھ سے عراقیوں کی طلبی، اس باب میں کیا لکھا ہے؟ ہاں بولو. حجاج نے محمد بن قاسم سخوی کو لکھا کہ تم عراقیوں کو طیبہ کے پاس بھیج دو اور جہم بن زہر بن قیس کو ان کا سردار بنا کر بھیج دو. ٹھیک ہے جی، یہاں پر واضح موجود ہے اس میں تمہاری تبری میں بھی کہ حجاج باقاعدہ محمد بن قاسم کو حکم دیا کرتا تھا. اس سے بڑی واضح لعنت کیا ثابت ہو اس بندے پہ جو قاتلین صحابہ کے آرڈر پہ چلتا ہو، یہ محمد بن قاسم. اور اس کا اب یہ کہیں گے نہیں بھائی یہ تبری میں تو بس روایات ہی ہیں، ہم ان روایات کو کیسے سچا مان لیں. اچھا جی، تو عزیزان اب ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کتاب ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تاریخ طبری، اس کتاب کی وہابیوں کے سب سے بڑے امام بعد از ابن تیمیہ ابن کثیر کے ہاں کیا حیثیت ہے. یہ ہے جی ابن کثیر صاحب کی تاریخ البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر دارالارشاد کراچی سے چھپی ہے. جلد نمبر جی عزیزان اس کی 6 ہے میرے ہاتھ میں، اور صفحہ نمبر 175. اس میں بھی ویسے تو تفصیلاً میں باقاعدہ بتا سکتا ہوں ان کی کتابوں سے کہ حجاج بن یوسف ملعون نے اسے سندھ کیوں بھیجا تھا، اور بالخصوص ان کی کتاب سے وہ دلیل ابھی میں پیش کروں گا. پہلے ذرا مجھے تبری کی توثیق پیش کرنی ہے. یہاں وہ لکھتا ہے ابن جریر نے بغداد کو وطن بنا لیا، وفات تک وہیں رہے تھے. یہ اکابر علماء آئمہ سے تھے. ٹھیک ہے جی، اور نیچے دیکھتے ہیں ان کی مشہور کتابوں میں سے تاریخ الامم والملوک جو میں نے ابھی پیش کی تھی ہے. اس جیسی کتاب میری نظر سے اوف ابھی ذرا نظر کر ادھر، اس جیسی کتاب میری نظر سے نہیں گزری. ٹھیک ہے جی،
جس کتاب میں واضح موجود ہے کہ محمد بن قاسم ملعون حجاج بن یوسف ثقفی کا چیلا تھا اور اس کے حکم پہ باقاعدہ عمل کیا کرتا تھا. اور شیعہ کتاب سے تو میں نے گواہی پیش کی کہ اس نے ہزاروں شیعہ تحت ایک کیے تھے یہ حجاج کے ساتھ مل کے سرزمین سندھ میں. اور جس کتاب سے میں نے اسے اہل سنت کی جس کتاب سے چیلا ثابت کی اس کتابوں کی تو تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہا ہے وہابیوں کا امام ابن کثیر. ٹھیک ہے جی میاں, اب ہو گیا یقین. وہ تو یہ عورت کی مدد کرنے آیا تھا. اب تمہاری کتاب کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں آ کے بنی امیہ نے, اور صرف یہ محمد بن قاسم نہیں, یہ جو اپنے ساتھ چیلے چپاٹے بھی لایا تھا جو کچھ قلم دوات کا معاملہ یہاں پہ آ کے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے کیا آ کے یہاں پہ رنگ دکھایا ماشاءاللہ. عورت کی مدد کی ہے یا اسلام کو ملائن کیا ہے. تو عزیزان اس لحاظ سے میں پیش کرنا چاہوں گا جی, یہ میرے ہاتھ میں سیرت النبی موجود ہے علامہ شبلی نعمانی صاحب کی مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ کتاب. اور میرے بھائیوں اس کتاب میں یہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کی جلد نمبر اول پیج نمبر 59 اور رقم نمبر 8. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شبلی نعمانی اور سلمان ندوی کمپیریٹیو جو سیرت النبی میرے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سندھ میں آنے کے بعد بنی امیہ کے کیا معاملات تھے. لکھتے ہیں جی حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے دور میں ہوئی. یہ ذرا غور کرو, حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے زمانے میں ہوئی جنہوں نے پورے 90 برس تک یہ غور کرو سرکار, یہ مائی کی جو مدد آپ کہہ رہے ہو نا سندھ میں مدد کرنے آیا تھا, یہ غور کرو 90 برس تک سندھ سے ایشیا کو جو کرو اندلس تک مساجد جامعہ میں استغفر اللہ ربی وتوب الیہ آل فاطمہ کی توہین کی, اور جمعے میں سر ممبر نعوذ باللہ من ذالک مولا کائنات حضرت علی صلوات اللہ علیہ پر لان کہلوایا. سینکڑوں ہزاروں حدیثیں معاویہ کے فضائل میں بنوائیں. یہ ہے جی ماشاءاللہ ان کے خیر القرون کے بندے جو سندھ میں آ کے اموی اقتدار کو جگا کے معاویہ کے فضائل میں جھوٹی حدیثوں کی فیکٹری جاری کروا کے مولا علی پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبرہ کرواتے تھے, لعنت کرواتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جناب یہ کسی رافضی کی کتاب پیش نہیں کر رہا, یہ آپ ہی کے گھر کا بندہ ہے جی. خدا کا خوف کرو تم, بروز محشر کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے نہیں ہونا. ہر وہ بندہ جس نے مولا علی کی مخالفت کی اسے رحمت اللہ علیہ بنا دیتے ہو, اور جب سلطان کربلا کے حق کے دفاع کے لیے اٹھا تھا مختار ثقفی, اس پہ بکواس کیے بغیر تمہیں چین نہیں آتا. میں آج اپنے جملے واپس لیتا ہوں, نہ تو تم لوگ جھوٹے ہو نہ تم کافر ہو, وہابی سارے پاگل ہیں الحمدللہ. ہاں میں جملہ واپس, پاگل ہو تم لوگ. محمد بن قاسم خیر القرون.